اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ موٹر سائیکل کی رفتار خود بخود دھیمی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہانپنے لگی اور آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ میں نے موٹر سائیکل سے اتر کر اس کا معائنہ کیا اور یہ معلوم کر کے دل دھک دھک کرنے لگا کہ پٹرول کی ٹینکی تقریباً خالی ہو چکی ہے۔ اس میں دراصل ایک ننھا سا سوراخ تھا جس میں سے پٹرول ٹپ ٹپ کا تمام راستے گرتا آیا تھا۔ میں نے جلدی سے چیونگ گم کی گولی چبا کر اس کا ربڑ اس سوراخ پر لگایا تاکہ جو تھوڑا سا پٹرول باقی بچ رہا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ میری بدقسمتی دیکھیے کہ فالتو پٹرول کا ڈبہ جو میں ہمیشہ اسے سفر کے لیے ساتھ رکھتا تھا بالکل خالی تھا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل خالی تھا، حالانکہ میں نے گیراج والوں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ یہ ڈبہ پٹرول سے پر کر دے، مگر وہ بھول گئے تھے۔ خدا کا نام لے کر میں نے موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ کی۔ میں اس ویران علاقے سے بہت جلد نکل جانے کے لیے بے چین تھا، مگر کیا معلوم تھا کہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی میں بامشکل پونا میل ہی گیا تھا کہ موٹر سائیکل نے پھر چلنے سے انکار کر دیا۔ میری پریشانی اور وحشت کا صحیح اندازہ نہ کر سکے گا کوئی، جو اس وقت کے مطابق نزدیک کوئی گاؤں کم سے کم 6 میل پر تھا۔ میں نے جیب سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا، پورے 10 بج چکے تھے۔ چاروں اطراف گھپا اندھیرا چھایا تھا اور ہوا میں خنکی لمحہ لمحہ بڑھتی جاتی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں اطراف پناہ لینے کے لیے کوئی مکان یا کسی کسان کی جھونپڑی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس ہولناک سناٹے کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے اس ویرانے میں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اور پھر میں نے محسوس کیا کہ دھند کا ایک گہرا بادل ہے جو چاروں اطراف سے مجھے اپنے حلقے میں لینے کے لیے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر اجنبی نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر گویا ہوا۔ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس دھند کو دیکھ کر میری وحشت اور خوف میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب میں کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ ایک سناٹا میرے گرد و پیش طاری تھا، جیسے میں صدیوں پرانے کسی قبرستان میں کھڑا ہوں۔ دھند نے آخر مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں نے یوں محسوس کیا جیسے کسی ندیدہ عصبی قوت نے میرے اعصاب سلیک کر لیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یقین کیجئے کہ اپنے دوستوں کے حلقے میں مجھے بزدل نہیں سمجھا جاتا اور کئی مرتبہ مختلف ڈراؤنے واقعات کے مراحل سے گزر چکا ہوں، لیکن اس دھند میں اپنے آپ کو قید پاتے ہوئے مجھے یہی یقین ہو رہا تھا کہ اس میں کسی عصبی قوت کا دخل ضرور ہے، اور میری چھٹی حس مجھے یہ بتاتی تھی کہ یہ قوت میرے ہی کہیں قریب موجود ہے۔ پھر میں نے اپنے کندھوں پر ایک زبردست دباؤ محسوس کیا اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ یہ ندیدہ عصبی قوت مجھے ایک طرف بڑھنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس طرف نہ جاؤں، لیکن بے بسی کا شکار ہونے پر مجبور ہونے لگا۔ ایک بے جان لاش کی مند گنی خاردار جھاڑیوں کی طرف جانے لگا، جن کے درمیان دروازے کی شکل و صورت کا ایک وسیع شگاف مجھے قریب جانے پر دکھائی دیا۔ جو ہی میں اس شگاف میں داخل ہو کر دوسری جانب نکلا تو میرے کندھوں پر رکھا ہوا ناقابل برداشت بوجھ فوراً دور ہو گیا۔ شاید اس عصیب نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گہری دھند جسے دیکھ کر دشت طاری ہوتی تھی آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے چاروں اطراف دیکھنے کی کوشش کی اور پھر میرا دل جیسے خوشی اور مسرت سے ناچ اٹھا۔ اس ویرانے میں پناہ لینے کے لیے آخر ایک مکان دکھائی دیا۔ سرائے کی طرز کا ایک قدیم مکان تھا جس کے چاروں اطراف خاردار جھاڑیاں اور لمبی گھاس کثرت سے اگی ہوئی تھی۔ قدیم زمانے کے باعث اس سرائے کی دیواروں کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس گپا اندھیرے میں مجھے سیاہ ہی نظر آیا۔ بہرحال بے چارگی اور مصیبت کے وقت اس سرائے نما مکان کا دکھائی دینا میرے لیے سمندر میں روشنی کے مینار سے کہیں ہم تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مکان ضرور آباد ہوگا اور بے شک رات کافی جا چکی ہے، مگر مکان کا مالک یا کوئی بھی اس میں رہتا ہے ایک اجنبی کے لیے دروازہ کھولنے میں کوئی ناراضگی محسوس نہ کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس تھکے مندے اور بھوکے پیاسے مسافر کو کھانا بھی کھلا دے۔